الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. گرامی قدر سامعین حضرات، آپ کے سامنے ایک عرصہ سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مقدسہ کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور آج ہمارا 67واں خطبہ جمعہ ہے. اللہ کریم صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے مقتضا پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ کے اندر پہنچ کر مہاجرین اور انصار کا بھائی چارہ قائم کیا، جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں مواخات مدینہ. اور اس کے بعد فوراً بعد جناب رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ریاست مدینہ کا دستور مرتب کیا، جس کی 15 شقیں تھیں جو میں نے ساری آپ کو بتائی. اور پھر پچھلے جمعہ پر جو چیز بیان ہوئی وہ اسی کے ساتھ مربوط ہے کہ مواخات مدینہ، اس کے بعد ریاست کا قانون دستور پر عمل پیرا ہونے کے لیے محض انتظامی اداروں کے اوپر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کرام کی تربیت کی، ان کا ذہن تیار کیا کہ صرف دنیا نہیں ہے بلکہ آخرت بھی ہے، اور دنیا
مسلمان جس انداز میں گزارتا ہے وہ اسلام کے مطابق انداز ہے، تو یہ دنیا بھی اس کے لیے عبادت ہے، دنیا بھی دین ہے۔ تو پچھلے جمعہ پر میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ابتدائی ایام میں اپنے صحابہ کی تربیت چھوٹے چھوٹے واعظ کے ذریعے، جن کو جوامع الکلم کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جملے ہیں لیکن ان کے مضمون سمندر کی وسعتیں رکھتا ہے۔ کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے وہ رکھی، اب اس سے آگے چلتے ہیں کہ حضور نے ان کا کیسی تربیت کا ماحول فراہم کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپس میں بغض نہ رکھو، مواخات قائم کی، بھائی چارہ قائم کی، آپس میں بغض نہ رکھو۔ یہ بہت بڑی لعنت ہے، ظاہر بندہ کچھ ہوتا ہے اندر کچھ ہوتا ہے۔ بغض نہ رکھو، اگر دنیا کے اوپر حاوی ہونا ہے تو بغض نہ رکھو۔ پھر فرمایا حسد نہ کرو۔ حسد یہ ہوتا ہے کہ یہ خواہش کرنا کہ فلاں کو جو نعمت ملی ہے وہ چھن جائے اس سے۔ جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کو محسود کہتے ہیں۔ اس کا تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہوتا، سارا نقصان حسد کرنے والا اپنا کر رہا ہوتا ہے۔ ایک علاج بھی اس کا حدیث میں آتا ہے بڑا مشکل، کہ جس سے حسد پیدا ہو رہا ہے اس کے لیے دعا کرو، اس کے لیے سوکھا کام ہے۔ ایک حسد پیدا ہو رہا ہے، علاج یہ بتایا اس کے لیے کیا کرو، دعا کرو۔ بڑا مشکل کام ہے، یہ تبلیغی جماعت کے ساتھ ملتے ہوئے آتا ہے، یہ کسی شیخ کی صحبت میں بیٹھتے ہوئے آتا ہے، وگرنہ نہیں آتا۔ تو حسد نہ کرو اور ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، بے یار و مددگار نہ چھوڑو ایک دوسرے کو، اور اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو۔ کسی مسلمان کے لیے یہ بات حلال نہیں کہ وہ اپنے کسی بھائی سے 3 دن تک ترک تعلق رکھے دین کے لیے۔ اگر کوئی وجہ دینی ہو تو 3 دن سے بڑھ سکتا ہے، سال تک، 3 سال تک، اور یہ ثابت ہے۔ لیکن دنیاوی وجوہ سے کسی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ ترک تعلق کی گنجائش نہیں ہے۔ اب بہت انہی باتوں کے اوپر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن میں نے چونکہ آگے بھی چلنا ہے، تھوڑا تھوڑا جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور ان چیزوں کے اندر بہت وسعت ہے۔ تو آپ نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ خود اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے دشمن کے حوالے کرتا ہے۔ مسلمان مسلمان کا بھائی، خود بھی ظلم نہیں کرتا، اس کی جان کا نقصان کر کے، مال کا نقصان کر کے، عزت کا نقصان کر کے، اور اس کو دشمن کے حوالے بھی نہیں کرتا۔ اور اگر یہ سمجھنا ہو تو 20-22 سال پہلے چلے جائے، اسامہ بن لادن افغانستان کی سرزمین کے اوپر ہے، پوری دنیا کے عالمی طاقتوں نے زور لگایا کہ اسامہ کو لے لے۔ اس وقت کے امیر المومنین ملا عمر علیہ الرحمہ، انہوں نے کہا کہ ہم مہمان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتے، سلطنت جاتی ہے تو چلی جائے، ہمیں تو چھوٹے چھوٹے مفادات ہیں، ہم کیا نہ کیا کچھ کر رہے ہیں، گھر بلا کر بندہ مار دیا۔ تو حضور نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ خود ظلم کرتا ہے نہ اسے دشمن کے حوالے کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا جو شخص اپنی کسی بھائی کی حاجت براری کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ اس کی حاجت روائی میں لگ جاتے ہیں۔ جو لوگوں کی حاجت روائی کی کرتا ہے، ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب، اللہ اس کی حاجت روائی کر دیتے ہیں۔ اور ہم سے کوئی کہے
کہ میرا فلاں کام ہے تو بھائی مجھے تو اپنے کام سے فرصت نہیں ہے، تو کیسا پیمانہ دیا جناب رسول اللہ نے کہ تو اس کے کام میں لگ جا، تیرے کاموں کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ تیرے کاموں کو بنا دے گا اس عمل کی وجہ سے۔ اور جو شخص کسی مسلمان سے غم اور دکھ کو دور کرے گا، اسی قدر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے غم اور دکھ کو دور کر دے گا۔ جو کسی کے غم کو دور کرے گا، ہماری حالت تو یہ ہے کلمہ پڑھنے کے بعد باوجود ہم لوگوں کو دکھوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تنویر صاحب حبیب نبا ہے بہت چھوڑا تو سارا ماحول خراب کرے گا، تو ہم خود لوگوں کو دکھوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ تو فرمایا جو کسی کے دکھ کو دور کرنے کا سبب بنے گا، اسی قدر رب کائنات قیامت کے دن اس کے دکھوں کو دور کر دے گا۔ کوئی کسی کا ایک دکھ دور کرے گا تو اللہ قیامت کے دن بھی ایک دکھ دور کرے گا، دو دکھ دور کرے گا تو اللہ بھی دو دکھ دور کر دے گا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جناب رسول اللہ کی۔ اور فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دے گا، اس کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دے گا۔ توجہ ہے؟ سوشل میڈیا کے زمانے میں یہ بات نہیں سمجھ آتی۔ اب تو لوگوں کو ننگا کرنا اس کو ایک فن مانا جا رہا ہے۔ یاد رکھو، گناہ کو قابل تعریف فن سمجھنا یہ فقط اس کو گناہ نہیں رہنے دیتا بلکہ اس کو کفر میں تبدیل کر دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہو بات؟ میں حیران ہوں لوگوں کے اوپر کہ جس آدمی کو ماحول کی خبریں نہیں ہیں، لوگوں کے گناہوں کی عیبوں کی خبریں نہیں ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں بھلا صوفی ہے، تو کہاں رہتا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ اور دیکھو، نہ پتہ ہونا یہ بڑا کمال ہے، اور اگر پتہ چل جائے وہاں حکم ہے کہ اس کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالو، اللہ اس کے عوض قیامت کے دن تمہارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دے گا۔ یہ کیا کر رہے ہیں اینکر؟ آج کی صحافت کیا کر رہی ہے؟ آج دنیا کے اندر اسی لیے بدامنی ہے، اسی لیے بے چینی ہے، اسی لیے بے سکونی ہے کہ ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا۔ تو جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دے گا، اس کے گناہوں کے اوپر۔ پھر ایک اور بات فرمائی کہ تم زمین والوں پر مہربانی کرو، آسمان والا تمہارے اوپر مہربان ہوگا۔ کیسے قاعدے، کیسے قوانین دیے جناب رسول اللہ نے۔ اہل زمین کے اوپر مہربانیاں تم کرو، آسمان والا مہربانیاں تمہارے اوپر کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا کیا حضور نے فرمایا، چھوٹوں کے اوپر رحم کرو، بڑوں کا احترام کرو۔ اور آج میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہاں لوگ حقوق مانگنے کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ کلرک ہیں تو وہ سڑکوں کے اوپر، اساتذہ ہیں تو وہ سڑکوں کے اوپر، جس قسم کا ملازم ہے اس نے یونین بنا کر حقوق مانگنے کی جنگ لا رہی۔ اسلام حقوق مانگنے کی جنگ نہیں سکھاتا، اسلام حقوق دینے کی بات کرتا ہے۔ ایک بڑا آدمی ہے، عمر میں بڑا ہے، علم میں بڑا ہے، تقوی میں بڑا ہے، یہ کسی اور اعتبار سے بڑا ہے، اس کا حق ہے میرے ذمے کہ میں اس کا احترام کروں۔ اور میں چھوٹا ہوں علم کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے یا کسی اور اعتبار سے، تو میرا حق ہے بڑے کے ذمے کہ وہ میرے ساتھ شفقت کرے۔ اب میں بڑے کا احترام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن شفقت کی بھیک میں ہر چوک کے اوپر مانگتا ہوں۔ اسلام کہتا ہے تو بڑے کا احترام کر، تو اسے حق دے، اس کا جو اس کا حق ہے وہ اسے دے۔ تیرا حق شفقت والا اس کے بدلے میں تجھے خود بخود ادا ہو جائے گا۔
اب ایک ملازم ہے وہ ڈیوٹی پوری نہیں کرتا لیکن تنخواہ پوری مانگتا ہے، وہ اپنے الاؤنسز پورے مانگتا ہے، بلکہ اس کام چور ہے اور اس سے بھی زیادہ مانگتا ہے، اسی لیے وہ ہڑتال کے اوپر بیٹھا ہے۔ یہ اسلام نے نہیں سکھایا، یہ انگریز کا وہ گند ہے جو وہ چھوڑ کے گیا، ہم نے اس کو پکڑ لیا اور انہوں نے ہمارے اسلام کا مطالعہ کیا اور ذری چیز وہ لے گیا، آج وہ اس کا گند ہم سنبھال کے روڈوں کے اوپر بیٹھے ہیں۔ تو جس کا جو حق ہے اس کو اس کا حق دو، بدلے میں تمہارا حق خود بخود ادا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس تھوڑا تھوڑا میں ٹچ کرتا جاؤں۔ اب ایک اور بات، حضور نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے۔ جی بولے بولے بولے، جن کو اللہ نے زبان دی ہے اور سمجھ دی ہے وہ بولیں، وہ شخص مومن نہیں ہے۔ اب کیا بتاؤں اگر جملہ، پھر اپنے آپ سے میں بھی پوچھوں اور آپ بھی پوچھیں، اور میں اس کونوں میں نہیں جانا چاہتا کہ مومن نہیں ہے کا کیا مطلب ہے۔ حدیث کا جو واضح ترجمہ ہے وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کے بازو میں، اس کے پہلو میں اس کا پڑوسی بھوکا ہو، وہ مومن نہیں ہے۔ اب تبلیغی جماعت میں جا کر کیا سکھایا جا رہا ہے؟ ایثار سکھایا جا رہا ہے، دوسرے کے اوپر قربانی کا جذبہ سکھایا جا رہا ہے۔ گھر آتا ہے تو وہی پوزیشن ہے، وہ صرف وہاں نہیں ہے، ایک تربیت کا ماحول ہے، وہاں سکھایا جا رہا ہے، اسی کو یہاں نافذ کرنا ہے۔ نماز تو میں پڑھ رہا ہوں اور جو میرے پاس گاڑی ہے بڑی خوشاب تک، اس گاڑی کے اوپر میں اکیلا جاتا ہوں، ہزاروں روپے کا تیل جلا کے جاتا ہوں، اور میرے پڑوس میں 200 روپے کی سبزی کا ایک حاجت مند ہے، وہ 200 میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور لیکن اپنے عللے تللے اور اپنی عیاشیوں کے لیے میں کتنا خرچ کر دیتا ہوں۔ تو فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کے بازو میں اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ یہ تعلیم انگریز کی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جاپان میں، یورپ میں انسانی حقوق کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے، انسان تو انسان ہے، وہاں جانوروں کے حقوق کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، لیکن کیا تمہیں جناب رسول اللہ کی سیرت پڑھنے کے لیے نہیں ملی کہ یہ تعلیم تو امام الانبیاء کی ہے، کسی انگریز کی تعلیم نہیں ہے۔ انہوں نے تیرے پیغمبر کا مطالعہ کیا اور اپنی زندگی میں لایا۔ وہ اگر کلمہ پڑھ لیں اور بے حیائی چھوڑ دیں تو وہ صحابہ کی طرز کے اوپر مسلمان ہیں۔ ہمارے اندر کلمہ ہے، باقی ساری برائیاں ہمارے اندر ہیں، ہم دنیا کے سب سے زیادہ پارسا ہیں۔ مجھے ایک وکیل صاحب حافظ خان محمد مال فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جج کے سامنے بحث کر رہے تھے تو انہوں نے حوالہ دیا، ایک ریفرنس دیا حضرت عمر کا، تو جج نے ایک انگریز جج کا حوالہ دیا، تو حافظ صاحب نے بڑا قیمتی جملہ بولا، انہوں نے کہا کہ جب یہ حوالہ ہمارے گھر کے اندر موجود ہے تو ہمیں کہیں اور سے اس حوالے کو مستعار لینے کی کیا ضرورت پڑ گئی۔ تو جج نے اپنے فیصلے میں حضرت عمر کے حوالے کو لکھا۔ مسئلہ یہ ہم نقال قوم ہے۔ اب یہ جو لوگ ملا کو جاہل سمجھتے ہیں، ان کی گفتگو میں انگلش کی ملاوٹ دیکھو، اور ان کو کہو کہ اپنی زبان میں تم پوری گفتگو اپنی زبان میں کرو، نہیں کر سکتے۔ آدھی سے زیادہ انگریزی ہے اور اپنے آپ کو مہذب کہتے ہیں، تم سے بڑا جاہل کوئی ہے کائنات میں؟ بھئی دوسرے کی زبان سیکھ لینا یہ کون سا کمال ہے؟ یا اس کو تہذیب سمجھنا؟ تہذیب کے اندر کمال یہ ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرنا، یہ کمال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے نقالی سے بات کی، ہم نقال ہیں، نقال غیروں کے۔ ہمیں تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا تمغہ ملا ہے کہ حضور کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ کون سی چیز ہے جو جناب رسول اللہ بتا کر نہیں گئے؟
اور فرمایا اس کے بعد مسلمان سے گالی گلوچ کرنا فسق ہے، گناہ ہے، اور مسلمان کو مسلمان ہونے کی حیثیت میں قتل کر دینا یہ کفر ہے۔ کہاں ہم کھڑے؟ گالی منافق کی نشانی ہے کہ جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو گالی دیتا ہے۔ کئی آدمیوں کا تقیہ کلام گالی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں حضور کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور فرمایا کہ رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ صدقہ ہے۔ رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ صدقہ ہے۔ ساڈا پانی گھروں تک باہر آوے نا، ساڈا گھر تا صاف رہے تے ساری مخلوق گلی دوتے تنگ ہوئے، یہ مسلمان ہے؟ رستے سے تکلیف دے، گھنٹہ پڑا ہے، روڑے پڑے، نالی بند پڑی ہے، پانی کو ایک رستہ دینا، یہ ساری تکلیفیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رستے سے تکلیف دے چیزوں کو ہٹانا یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ اور اسے ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ فرمایا۔ رستے سے تکلیف دہ چیز اٹھانا یہ ایمان کی شاخوں میں ایک شاخ ہے۔ یہ کام انگریز کے ہیں یا مسلمان کے؟ یہ مسلمان کے ہیں، لیکن آج جو کر رہا ہے وہ حوالے انگریز کے دیتا ہے۔ آج جتنی سوسائٹیاں رفاعی امور کے لیے قائم ہیں وہ مثال یورپ اور جاپان کی دیتی ہیں۔ خدا کے بندو مثال دو جناب محمد رسول اللہ کی کہ میرے نبی کا فرمان ہے رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ صدقہ ہے، اور رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ تو تعلیم پیغمبر عام ہوگی، اور جب بندہ انگریز کا حوالہ دیتا ہے تو اس کا ذہن انگریز زدہ ہے، غلامی زدہ ہے۔ میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ کون سی ایسی چیز ہے جو جناب رسول اللہ کی سیرت کے اندر موجود نہیں ہے؟ ہر چیز آپ کی سیرت کے اندر موجود ہے۔ اور حضور نے فرمایا آپ صدقے کی ترغیب دیتے اور فضائل بیان کرتے۔ آپ فرماتے صدقہ گناہوں کو اس طرح بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ صدقہ گناہوں کو اس طرح بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں صدقہ مال حلال کا ہوتا ہے، مال حلال کا ہوتا ہے، اور ریاکاری کے جذبے سے نہ ہو۔ اگر حرام مال کو صدقے کی نیت سے خرچ کیا جائے ایمان سے فارغ ہو جائے گا۔ بینک میں پیسے پڑے، وہاں جو سود کی رقم آئی اس کو میں نے صدقہ کر دیا، اس کے اوپر ثواب کی نیت کرنا یہ کفر ہے، کفر فقط گناہ نہیں ہے۔ لہذا احکامات کو بھی سمجھنا ہے۔ یہ جو فضائل ہوتے ہیں نا، فضائل یہ اعمال کے کھڑا ہونے کے لیے ایک ترغیب ہوتی ہے، اور ایک ہے احکامات۔ احکامات کا سیکھنا فرض ہے، انہیں احکامات تک پہنچنے کے لیے فضائل کی محنت کی جاتی ہے تاکہ اس کو شوق پیدا ہو احکامات سیکھنے کا۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے ساتھ وابستہ فرمائے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو کسی ننگے مسلمان کو کپڑا پہنا دے اللہ اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا۔ جو کسی ننگے کو کیا بنا دے؟ کپڑا پہنا دے، اللہ اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا۔ جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلا دے اللہ اس کو جنت کے کھانے کھلائے گا۔ لیکن یہ جنت کے کھانے، جنت کا لباس یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ یہاں ہے الذین یؤمنون بالغیب، غیب کے اوپر ایمان لانا۔ اور جو کسی مسلمان پیاسے مسلمان کو پانی پلا دے اسے جنت کی مہر لگی ہوئی شراب طہور اللہ پلائے گا، پاکیزہ پلائے گا، پاکیزہ پانی جنت کا اللہ پلائے گا جو پیاسے کو پانی پلا دے۔ تو یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین ہیں جو آپ نے مواخات مدینہ اور دستور مدینہ بنانے کے بعد اپنے صحابہ کی تربیت کی، ان کو جوامع الکلم کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے کیوں نہ ہو۔
کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہو تو وہی صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور اس ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدقات کی ترغیب تو دیتے لیکن مانگنے کی نفی کرتے. مانگو نہیں، بھکاری نہ بنو. آپ فرماتے یہ جو مانگنا ہے یہ چہرے کا نوچ ہے، یہ چہرے کی خراش ہے، یہ چہرے کا زخم ہے. اور جو آدمی مانگنے کا پیشہ اختیار کرتا ہے قیامت کے دن آئے گا اس کے چہرے کے اوپر ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا، یہ گوشت اور چمڑا باقی نہیں رہے گا، پہچانا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جو حد درجہ مجبور ہو وہ سوال کر سکتا ہے، اس کو سوال کی اجازت ہے، انتہائی مجبور کو. لیکن جن کو دینے کی ترغیب ہے اس میں ریاکاری کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے. آج جتنی سوسائٹیاں زیادہ بن گئی ہیں، آٹے کا تھیلا دے رہے ہیں تو ایک بندے کو دے رہے ہیں، 20 اس کو پکڑانے والے ہیں. تھیلا ادھر دے رہے ہیں اور بتھاڑ کیمرے کی طرف ضائع. من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی فقد اشرک، پکی بات ہے اس نے شرک کیا. ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا پکی بات ہے اس نے شرک کیا. ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ کیا پکی بات ہے اس نے شرک کیا. پڑھتا رہے کلمہ. آج دینے والے بہت ہیں، ویلفیئر سوسائٹیاں ٹرسٹ بہت ہیں اور بہت اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن پیچھے حصول کریڈٹ ہے. اسلام اس کی نفی کرتا ہے. کریڈٹ مجھے ملے، کریڈٹ میری تنظیم کو ملے، کریڈٹ میری سوسائٹی اور ادارے کو ملے. یاد رکھو کریڈٹ مل جائے گا دنیا میں لیکن آخرت کے اندر کوئی بدلہ اللہ کے ہاں نہیں ملے گا. اگر صدقات خیرات ان کا کریڈٹ چاہتے ہو تو ان کا مقصود فقط یہ ہونا چاہیے کہ اس عمل سے کون راضی ہو جائے. اور اس کے لیے میرے نبی نے فرمایا افضل صدقہ یہ ہے کہ دایاں ہاتھ کرے اور اس بائیں کو بھی پتہ نہ چلے. اپنا دایاں ہاتھ جو ایک جسم کا حصہ ہے اسی جسم کے دوسرا حصہ جو بایاں ہے اس کو بھی پتہ نہ چلے. یہ ترغیب ہے. ہم پچھلے سال افطاری میں مال خرچ کر رہے تھے. ہمارے کئی پڑھے لکھے دوست ہوٹل کے اوپر چوک چوراہے کے اوپر تبصرہ کرتے تھے اتنا مال مولوی صاحب ضائع کروا رہے ہیں، ان سے کسی غریب کی خدمت کر دیں. کیا افطار کرانا میرے نبی کی تعلیمات میں نہیں ہے؟ کتنا افطاری کرانا خود ایک مصرف ہے. لہذا یہ نہیں ہے کہ جو تمہارے دماغ میں آ رہا ہے سارے پیسے وہیں صرف ہونے چاہیے. نہیں، شریعت نے مصارف بھی متعین کیے. ہر مصرف کا ایک اپنا حق ہے، اس کو اپنی جگہ کے اوپر رکھنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دعائیں کرنا چاہیے. حضور نے یہ محنت کی، پہلے مواخات مدینہ قائم کی، اس کے بعد ریاست کا دستور لکھا اور اس کے بعد جناب رسول اللہ نے ان جوامع الکلم کے ذریعے تربیت کی. کن کی؟ بولے کن کی؟ بولے. ایسی تربیت کی کہ پھر وہ ایسے بنے. حضرت عمر کے زمانے میں زلزلہ آتا ہے، عمر زمین کے اوپر پاؤں مار کے کہتے ہیں کہ تیرے اوپر انصاف نہیں ہو رہا کہ تو کانپ رہی ہے. زمین رک جاتی ہے. ایسی تربیت ہوئی عمر کی کہ دریائے نیل خشک ہو گیا. خط لکھا وقت کے گورنر نے عمر کو کہ دریائے نیل خشک ہو گیا ہے اور یہاں کا دستور ہے کہ کنواری لڑکی ذبح کر کے اس دریا کے حوالے کرتے تب چلتا ہے. حضرت عمر نے چٹ لکھی کہ اے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل پڑ، اور اگر اللہ کے حکم سے نہیں چلتا تو تیرے چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ چٹ دریائے نیل میں ڈالی گئی، خشک نیل چل پڑا. قسطنطنیہ فتح کیا، سرکاری طور پر صحابہ نے آباد کیا قسطنطنیہ کو، اور جنگلات تھے
وہاں اعلان کیا انہوں نے، جہاں کی آبادی کے لوگوں نے بتایا کہ قسطنطنیہ کے جنگلات کے اندر رہنا بڑا مشکل ہے، یہاں تو بہت زیادہ درندے اور حشرات الارض ہیں۔ میرے نبی کے صحابہ نے قسطنطنیہ کے جنگلات میں جانوروں کو آواز دی کہ نکل جاؤ، ہم محمد رسول اللہ کے غلام ہیں۔ تو دیکھا شیر اپنے بچے پیٹھ کے اوپر لادے ہوئے، سانپوں نے بھی اپنے بچے اٹھا کر پورے جنگل کے جنگل خالی کر دیے۔ اور ایسی تربیت کی میرے نبی نے کہ انہوں نے دریا کے اندر گھوڑے دوڑا دیے، اور گھوڑے دریا کے اوپر تیرتے نہیں جا رہے تھے، چلتے جا رہے تھے، اور دوسری طرف نکلے تو سم بھی ان کے کھر جو تھے وہ بھی پانی سے بھیگے نہیں تھے۔ اور صحابہ کے دور میں جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں آدھی سے زیادہ دنیا کے اوپر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ یہ تربیت کس کی تھی؟ بولتے نہیں سہیں گے روزان میں کہ کرے سا سوڈر پارو۔ یہ تربیت کس کی تھی جی؟ بولتے نہیں ہیں، بس کر دو، یا تو تشکیل شروع کر دینے امیر سے تشکیل تو پتہ کو نہیں نا۔ یہ تربیت کس کی تھی جی؟ بول لیں نا، بول لیں، نہیں بولیں گے میں نہیں چلوں گا۔ پتہ نہیں جمعہ بھی میں پڑھاؤنا اپنی مرضی سے پڑھا سوال بیٹھے رہا بھائی۔ یہ تربیت کس کی تھی؟ اور یہ شاگرد کس کے تھے؟ ان کا استاذ کون تھا؟ حضور یہ تربیت کر رہے ہیں۔ حضور کامیاب ہوئی ہے ناکام ہوئی ہے جی؟ کامیاب استاذ کون ہوتا ہے؟ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں رسمی خطیب نہیں ہوں، میں اپنی بات تمہارے دل میں اتارنا چاہتا ہوں۔ کامیاب استاذ کون ہوتا ہے؟ بولیں بولیں بولیں، میں نے آگے چلنا ہے۔ جس کے اور ناکام استاذ کون ہوتا ہے؟ اچھا میں تو نے گل سمجھا نا، یہ جڑے ساڑے سنگی درس قرآن والے، جمعے والے، موحد ساتھی، انہاں کو کوئی غلطی ہو ونجے تو لوگ کیا آخ دے مولی تعالیٰ تو نہیں ایسے کہنا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کل مجھے ایک آدمی نے فون کیا، اے چونترے والے بیٹھے میرے سامنے، میں تھوڑے شاگردہ نہ کھا بھائی تو مولوی صاحب سرٹیفکیٹ دیتا ہویا بھائی جمعے والے دیہڑے میں نے پیچھے پڑھنی تھی، بات پورا ہفتہ نہیں پڑھنی۔ تمہاری غلطیاں کس کے کھاتے میں؟ بولیں 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 بولیں، میرے کھاتے میں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو ابو بکر کو کافر کہتا ہے، عمر کو مسلمان نہیں کہتا، عثمان کو مسلمان نہیں کہتا، جو ابو ہریرہ اور بلال جیسے لوگوں کو منافق کہتا ہے، جو 3 کو مسلمان سمجھتا ہے، 1,44,000 میں سے میں ان سے پوچھتا ہوں تمہارا اعتراض تو ادھر استاد کی طرف ہی ہے نا، لیکن تجھے جرت نہیں ہو رہی ادھر اعتراض کرنے کی۔ تو کہتا ہے ابو بکر کے اندر یہ غلطی ہے، عمر کے اندر یہ غلطی ہے، عثمان کے اندر یہ غلطی ہے، علی کے اندر یہ غلطی ہے، حسن و حسین کے اندر یہ غلطی ہے، امیر معاویہ کے اندر یہ غلطی ہے، بلال نے فلاں غلطی کی، عہد کے دن فلاں غلطیاں ہوئی، فتح مکہ والے دن لالچ سے مسلمان ہوئے۔ کیا کہنا چاہتا ہے مجھے بھی بتانا، ڈائریکٹ اس ہستی کے اوپر اعتراض کیوں نہیں کرتا جنہوں نے ان کی تربیت کی تھی؟ تو پتہ چلا کہ تیری وہاں جرت نہیں ہے، لہذا تو اتنی جرت کرتا ہے کہ امیر معاویہ نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا۔ کامیاب استاد وہی ہوتا ہے جس کے شاگرد کامیاب ہوتے ہیں، ناکام استاد وہی ہوتا ہے جس کے شاگرد ناکام ہوتے ہیں۔ اب آپ کی مرضی، آپ حضور کو کامیاب استاد مانے یا معاذ اللہ ناکام استاد مانے، تو پھر اپنے ایمان کا فیصلہ خود کر لینا، بتائیں نا۔ خلافت حضرت علی کا حق تھا، ابو بکر نے غصب کر لی تو غاصب جنت میں جائے گا؟ پھر عمر نے غصب کر لی، پھر عثمان نے غصب کر لی،
پھر علی ابو بکر کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہا ہے، مال غنیمت میں حصہ بھی لے رہا ہے، اور ابو بکر کا مشیر بھی ہے، عمر کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہا ہے، مشیر عمر بھی ہے اور مال غنیمت میں حصہ بھی لے رہا ہے، عثمان کا مشیر بھی ہے اور عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہا ہے، مال غنیمت میں حصہ بھی لے رہا ہے۔ بتاؤ، میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تیرے نظریے میں علی کی کیا حیثیت رہ گئی؟ میرا سوال ہے سوال نہیں؟ 2.25 سال حضرت عمر کی حکومت، ابو بکر کی حکومت، 10 سال حضرت عمر کی حکومت، 12 سال حضرت عثمان کی حکومت، یہ 24 سال سے زیادہ عرصہ علی ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے رہے، ان کے مشیر بھی رہے، ان کے مال غنیمت میں سے حصہ بھی لیتے۔ تو کہتا ہے یہ غاصب ہے، اور تو ان کو گالیاں دیتا ہے۔ علی ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا چاہتا ہے، میں تجھے بھی غیرت کہوں گا، علی کو غیرت مند کہوں گا۔ نہیں سمجھی بات؟ یہ ضرورت ہے۔ اور پھر مجھے مت تانا دیا کرو فرقہ واریت کا، یہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ جو ابو بکر کو کافر کہتا ہے، مجھ سے پھولوں کی توقع رکھے گا؟ بولیں، مجھ سے ہاروں کی توقع رکھے گا؟ ابو بکر کو جو کافر کہے گا، ہم اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گے، ہم اسے کہیں گے کہ تو اپنا ایمان ثابت کر۔ ابو بکر تو وہ ہے جس کے ایمان کی گواہیاں قرآن دیتا ہے۔ قرآن نے کہا اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم الراشدون، اولئک حزب اللہ، رضی اللہ عنہم ورضوا۔ تو فتح مکہ والے سے پہلے والوں اور بعد والوں میں ایک عجیب قسم کی تفریق کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے پہلے والے ہوں یا بعد والے ہوں، کلم وعد اللہ الحسنی، اللہ کا سب سے جنت کا وعدہ ہے۔ پتہ نہیں میں اپنی بات سمجھا بھی سکا یا نہیں سمجھا سکا۔ حضور کو کامیاب ماننا ہے تو حضور کے شاگردوں کو کامیاب ماننا، عقیدے کا حصہ بنانا پڑے گا۔ اگر حضور کے صحابہ، حضور کے شاگرد ناکام تھے تو یہ ناکامی وہی تک نہیں رہے گی، ناکامی امام الانبیاء تک جائے گی، ایمان پھر نہیں رہے گا۔ بات سمجھی؟ لہذا صحابہ کو تاریخ کے آئینے میں نہیں دیکھنا، صحابہ کو قرآن کے آئینے میں دیکھنا ہے، یا فرمان مصطفیٰ کے آئینے میں دیکھنا ہے۔ اور یہ صحابہ کے بارے میں بک بک کرنے کا فتنہ ہر گلی محلے میں ہے۔ آپ ان کی پوسٹوں کو اسکرین شاٹ لیں، ہم قانون کا دروازہ کھٹکائیں گے، مت پرواہ کریں کہ کون کس کا رشتہ دار ہے۔ حضرت عمر نے غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں یہ مشورہ دیا تھا، یا رسول اللہ ان قیدیوں میں جو ابو بکر کا رشتہ دار ہے ابو بکر کے حوالے کریں، جو عمر کا رشتہ دار ہے اس کو میرے حوالے کریں، جو علی کا رشتہ دار ہے اس کو علی کے حوالے کریں، ہم اپنے رشتہ داروں کی گردنیں خود اتاریں گے۔ کیوں بھائی، تمہاری رشتہ داریاں زیادہ مقدس ہے؟ جو ابو بکر کو مومن نہیں مانتا وہ خود مومن نہیں ہے، اس کا جنازہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ باہر میں جائے اس کی رشتہ داری ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہماری رشتہ داری اسی کے ساتھ ہے جو ابو بکر کو مومن سمجھتا ہے۔ سمجھ لیے بات؟ تو یہ وہ حضور کی تربیت تھی۔ اب آگے چلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جوامع الکلم ذکر فرمائے، اپنے صحابہ کی تربیت کی، ایسی تربیت کہ وہ پوری دنیا کے اوپر چھا گئی، ان کی حکومت دریاؤں کے اوپر بھی، ان کے احکامات درندوں نے بھی مانے۔ تاریخ ارضی میں اگر محمد الرسول اللہ کے صحابہ جیسی انسانیت، ایسے لوگ اگر پوری کائنات میں کہیں نظر آئیں تو ذرا دکھاؤ ہمارا چیلنج ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ صحابہ کے بارے میں کسی کی بات سنیں گے؟ بولیں بولیں بولیں، سنیں گے؟ نہیں تو میں ایک اور طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ جو کسی صحابی کو گالی دے، یا حضرت عائشہ کو گالیاں دیتے ہیں، اس کی ماں کو گالی دو جواب میں، وہ سیکھ پاؤ گا۔ اس کو کہے گا تو نبی کی بیوی کو گالی دیتا ہے، تجھے اپنی ماں سے تو بہت تکلیف ہوئی، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، تیری مائیں کروڑوں کی تعداد میں ہو، عائشہ کے فضلے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔
اس فتنے کا تدارک کرنا ہے نہیں کرنا؟ بولے بول کے کہیں کرنا ہے نہیں کرنا؟ ایسوں کے جنازے پڑھنے ہیں نہیں پڑھنے؟ ایسوں کی تعزیت کے لیے جانا ہے نہیں جانا؟ نہیں جانا. یا اپنے ایمان کا قبلہ سیدھا کر لو، نہیں تو ہم تمہارے جنازے نہیں پڑھیں گے. جو پڑھے گا ہم اسے عبداللہ بن ابی کی صف میں گنیں گے. باقی بات ایمانیات کی بات ایمانیات کی حد تک کر رہا ہوں. ویسے ملی طور پر کسی کے ساتھ ملاقات ہو جائے تو آپ سارے مفتی بن جاتے ہیں. سیاسی طور پر کسی کے ساتھ ملاقات ہو جائے تو آپ اپنے اندر عقل و شعور اور فقاہت کو پیدا کریں. حضور نے تو عیسائیوں کو بھی مسجد نبی میں بٹھایا تھا. حضور نے تو مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ بھی معاہدہ کیا تھا. ملی مسائل، سیاسی مسائل، ان کا حل قیادت سمجھتی ہے، کارکن نہیں سمجھتے. لہذا کارکن وہی ہوتا ہے جو اپنی قیادت کے اوپر اعتماد کرتا ہے. اور جہاں تک بات رہی ایمانیات کی، اس کے اوپر کوئی سودا نہیں ہے، کوئی سودا نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ نے مواخات مدینہ قائم کی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا دستور قائم کیا. اس کے بعد نبی پاک نے گاہے بگائے صحابہ کی کیا کی؟ تربیت. روئے زمین کے افضل ترین انسان بن گئے انبیاء کے بعد. اس کے بعد یہ جو معراج ہوئی 10 نبوی میں، کتنی نمازیں فرض ہو گئی تھیں؟ نہیں، 50 تو فرض ہوئی نا. اب کتنی ہیں؟ 5. آذان نہیں آئی. 10 ہجری کے بعد نمازیں ہو رہی ہیں، آذان نہیں تھی. 11 ہجری میں، 12 میں، 13 میں، ہجرت کے سفر میں آذان نہیں ہے. ہجرت کے بعد آذان نہیں ہے. 2 سال مدینہ میں بھی آذان نہیں ہے. اب مشورہ ہو رہا ہے، توجہ ہے آپ کی، مشورہ ہو رہا ہے. آذان نماز کے لیے بلایا کس طرح جائے؟ لوگوں کو آبادی بڑھتی جا رہی ہے، مسلمان زیادہ ہو جا رہے ہیں، جماعت کے لیے کس طرح بلایا جائے؟ کسی نے کہا اس مشورے میں حضور مشورہ لے رہے ہیں، ناقوس بجایا جائے. یہ عیسائی بجاتے تھے اپنی عبادت کے لیے، لکڑی کا ایک آلہ تھا جس طرح بانسری ہوتی ہے، ناقوس. حضور نے فرمایا نہیں، یہ عیسائیوں کے ساتھ مشابہت ہے، ناقوس نہیں بجائیں گے. کسی نے مشورہ دیا پوک بجا دیں، یہ ایک آلہ تھا یہودیوں کا اپنی عبادت کے لیے جمع کرنے کا. حضور نے فرمایا نہیں، یہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہے، لہذا پوک نہیں بجایا جائے گا. کسی نے کہا آگ جلائی جائے، اونچی چوٹی کے اوپر لوگ آگ کو دیکھ کر نماز کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے. میرے نبی نے فرمایا آگ جلانا یہ مجوسیوں کے ساتھ تشبیہ ہے، لہذا ہم آگ نہیں جلائیں گے. ایک رائے یہ بھی آئی کہ کسی اونچی جگہ کے اوپر جھنڈا لگا دیا جائے. نماز کے وقت میں کیا لگا دیا جائے؟ لوگ جھنڈا دیکھ کر جماعت کے لیے کیا آ جائیں گے؟ حضور نے فرمایا بھائی کون جھنڈا دیکھے گا؟ کوئی اندر بیٹھا، کوئی باہر بیٹھا، کون جھنڈا دیکھے گا؟ مشورے ہوتے رہے، مختلف باتیں آتی رہی. آپ نے فرمایا بس ابھی مشورے کو برخاست کرتے ہیں، سوچو کل پھر مشورہ کریں گے. کیا کریں گے؟ سوچو، مشورہ کریں گے. جماعت کے لیے کس طرح بلایا جائے؟ توجہ ہے آپ کی؟ میں کیا سمجھا رہا ہوں؟ اذان سمجھا رہا ہوں. آپ دل کی تختیوں کے اوپر نوٹ کر لیں اذان کس طرح آئی. ایک صحابی ہے میرے نبی کے، عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد ربہ. یہ گھر گئے، انہوں نے اس مشورے کو بڑا سیریس لیا. ساری رات سوئے نہیں کہ نماز کے لیے مشورہ ہو رہا، فیصلہ نہیں ہوا، کوئی رائے تو ہونی چاہیے. اسی سوچتے سوچتے نیند آ گئی، اور نیند میں دیکھا ایک سفید سبز لباس میں ملبوس شخص آ رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں ناقوس ہے. یہ خواب میں ہے، ناقوس ہے. تو یہ خواب میں اسے کہتے ہیں یہ ناقوس مجھے دے دو. اس بندے نے پوچھا اس کو کیا کرو گے؟ اس نے کہا ہمارا مشورہ تھا کل جماعت کے لیے کس کو بلایا جائے، یہ بات بھی ناقوس کی آئی، میں خریدنا چاہتا ہوں. اس نے کہا میں اس سے بہتر نہ بتا دوں، میں اس سے بہتر نہ بتا دوں، بتا دو وہ کیا ہے. وہ اونچی جگہ کے اوپر کھڑا ہو گیا، 4 مرتبہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ.
لا الہ الا اللہ. کون دیکھ رہا ہے خواب میں میرے نبی کا؟ عبداللہ بن زید نام ہے. کیا نام ہے؟ یہ جھولی پھیری رکھتے ہیں تسی منٹ دیر تک ہو. میں جمعہ اپنی مرضی نہ پڑھاؤں نہ کہ روزے آنے پہنا. عبداللہ بن زید نے خواب میں دیکھا سبز لباس میں ملبوس ہے, ناقوس اس کے ہاتھ میں. یہ خواب میں ناقوس خریدنا چاہتے ہیں. اس نے کہا کیا کرو گے؟ اس نے کہا آج نماز کے لیے مشورہ ہوا تھا کہ کس طرح بلایا جائے. اس ناقوس کا تذکرہ بھی آیا, مجھے دے دے قیمتاً. اس نے کہا میں اس سے بہتر دیتا ہوں. اس نے کھڑے ہو کر آزان بتا دی. پھر تھوڑی دیر رک کر اس نے پھر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ طریقہ ہے اقامت پڑھنے کا. ایک سانس میں یہ جملے جام ہے, سانس توڑوں گا. یہ طریقہ ہے اقامت پڑھنے کا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ. الصلاۃ نہیں ہے یہاں قرأت کا قانون نہیں لگے گا. حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ اقامت ہے. فجر کی اذان کا وقت ہوا. عبداللہ بن زید اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنا خواب سنا دیا کہ یا رسول اللہ اس طرح سبز لباس میں ملبوس ایک شخص آیا, اس کے ہاتھ میں ناقوس تھا. میں نے کہا یہ مجھے دے دو. اس نے کہا کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا کل ہمارا مشورہ تھا کہ نماز کی نماز کے لیے کس طرح بلایا جائے, ناقوس کا تذکرہ آیا, مجھے دے دے. اس نے کہا میں تجھے اس سے اچھا سناتا ہوں. مجھے یہ کلمات اس نے اذان کے سکھائے اور یہ کلمات اقامت کے سکھائے. میرے نبی نے فرمایا حاضر رؤیا حق, یہ خواب سچا خواب ہے. یہ خواب سچا خواب ہے. اور آپ نے عبداللہ بن زید کو فرمایا کہ عبداللہ بن زید یہ کلمات بلال کو بتلا, اس لیے کہ بلال کی آواز اونچی ہے, آزان بلال دے گا. بلال کو کیوں بتلا؟ اس لیے کہ آواز اونچی ہے. یہاں میں کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن وقت کم ہے. اونچی آواز والا آزان دے. یہ سپیکر بھی کیا ہے؟ اسی کا ایک نعم البدل ہے. تو بلال آزان دے گا. اب بلال کو انہوں نے کلمات سکھائے. فجر کی آزان حضرت بلال نے اونچی آواز کھڑے ہو کر آزان دی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کس کی بڑائی بیان ہو رہی ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ لا کمانا ہے. اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین ہمارے دل میں آ جائے. اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے. یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے. وہاں توحید کا تذکرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ میں, اور یہاں رسالت کا تذکرہ اشہد ان محمد رسول اللہ میں. حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف. حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف. حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ بہت بڑے ہیں, اللہ بہت بڑے ہیں. لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی کچھ. بلال نے یہ اذان دے دی. اب روایات میں آتا ہے حضرت عمر گھر میں ہیں, بستر کے اوپر ہیں. حضرت عمر نے اپنی چادر کھینچی اور کھینچتے ہوئے مسجد نبوی میں دوڑتے ہوئے پوچھا یہ کلمات کہاں سے آئے؟ حضرت عمر کو بتایا گیا رات خواب کے اندر عبداللہ بن زید کو یہ کلمات کسی آنے والے نے بتائے. اس نے آ کر نبی پاک کو بتائے. نبی پاک نے انہیں حکم دیا کہ بلال کی آواز اونچی ہے, آپ بلال کو سکھائیں, بلال آزان دے گا. جب حضرت عمر نے یہ بات سنی, عمر کہتا ہے خدا کی قسم یہی خواب رات کو مجھے بھی آیا. جب عمر نے یہ بات فرمائی تو میرے نبی نے سن کر فرمایا الحمدللہ. کیا یہ کیا ہے؟ آزان ہے. یہ کیا ہے؟ کہاں سے ملی؟ بولیں بولیں بولیں.
جاگتے ہوئے سوتے ہوئے؟ بولے تو صحیح، میں پڑھا رہا ہوں ساری بات. جاتے ہوئے سوتے ہوئے. اچھا بھائی خواب میں، اب مسئلہ ہے فقہ کی کتابوں میں کہ خواب سے احکامات شرعیہ ثابت نہیں ہوتے. کیوں بھائی؟ تو 1400 سال تو دینے پہ ہو کہ نہیں دینے؟ یہ خواب کیوں حجت ہے؟ نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا. میری آنکھیں سوتی ہیں، دل. لیکن صحابی کا خواب وہی نہیں ہے، تو خواب سے حکم آذان ملا. سنو، خواب آیا صحابی کو اور اس خواب کے اوپر صداقت کی مہر لگائی محمد الرسول اللہ نے. سمجھیے بات؟ تو جب نبی کسی کے خواب پر مہر لگا دیتا ہے تو وہ حکمن وہی بن جاتا ہے. نہیں سمجھی آپ نے بات؟ میں تو پورا زور لگا رہا ہوں آپ کو سمجھانے کی. اللہ جانے ایسے کترا ہو سلیم، پتہ نہیں اس تھوئی کترا ہے. خواب کس کو آیا؟ میں نے بات مکمل کر کے جمعہ پڑھانا ہے. کوئی لیٹ تھی نہ پیا تو باہر والی مسیح تھی، ڈلال والی مسیح تھی. نہیں تھا میں نے درمیان میں نہیں چھوڑنا اذان کو. اب یہ حدیث کی کتابوں میں اذان کہاں سے شروع؟ بولے کتنی مرتبہ اللہ اکبر، کتنی مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کتنی مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کتنی مرتبہ حی علی الصلاۃ، کتنی مرتبہ حی علی الفلاح، اقامت میں کتنی مرتبہ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر پھر کتنی مرتبہ، پھر لا الہ الا اللہ کتنی مرتبہ. اللہ اکبر سے شروع ہوئی، جتنے کلمات میں نے آپ کو پڑھائے لا الہ الا اللہ تک آذان کیا ہو گئی. اب اس سے آگے چلو، جلدی تو نہیں جنان، جلدی میری طرف بالکل اجازت ہے. میں ناراض کو نا تو شالا راضی رہو. گل میں پوری کر کے چھوڑنی نہیں تو اگلے جمعے کو تو 1 بجے آنا. حاجی صاحب تو سدا ویسو انہا کوئی نہیں آنا، لہذا آج ہی موقع سناون دا. آذان کون دیتا؟ لیٹ آپ پہ تھی نہیں ہو کون؟ بلال. اور آذان کے بعد حضور علیہ السلام کی کبھی کبھی آنکھ لگ جاتی، حجرے میں جاتے حضرت بلال اور جا کر نبی پاک کو جگاتے. ایک دن ایسا ہوا فجر کے وقت حضور کی آنکھ لگ گئی، بلال جگا رہا ہے، حضور کی آنکھ نہیں کھل رہی. حدیث میں آتا ہے بلال نے ایک جملہ بولا، الصلاۃ خیر من النوم. آذان میں نہیں، ویسے حضور کو جگانے کے لیے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. حضور جاگ گئے، میرے نبی نے فرمایا اس کو آئندہ کے لیے اپنی آذان میں رکھ دے. بولا کس نے؟ بولو بولا کس نے؟ بلال نے. مہر کس نے لگائی؟ اور جو بلال کو نہیں مانتا جائے جہنم میں، اس کا حق بھی جہنم کا ہے. تو سب پڑھو انہوں دے جنازے پڑھ جاؤ. یہ آذان ہے اور یہی حضور نے دی. 8 سال اس کے بعد آپ زندہ رہے، یہی آذان ہوتی رہی. حضور کے وصال کے بعد ابو بکر کے زمانے میں 225 سال تک یہی آذان ہوتی رہی. عمر کا دور آیا 10 سال میں یہی آذان ہوتی رہی. عثمان کا دور آیا 12 سال میں یہی آذان ہوتی رہی. علی کا دور آیا 4 سال میں یہی آذان ہوتی رہی. حسن کا دور آیا 6 مہینے میں یہی آذان ہوتی رہی. امیر معاویہ کا زمانہ آیا 19 سال میں یہی آذان ہوتی رہی. یہاں تک صحابہ کی حکومت ہے. تم نے جو آذان نکالی ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، علی ولی اللہ، وصی رسول اللہ، خلیفتہ بلا فصل، میں چیلنج کر کے کہتا ہوں یہ آذان علی سے دکھا دے صحیح سند سے، حسن سے دکھا دے صحیح سند سے، ہم فاروق اعظم میں اصل کی نماز آذان اسی طرح دے گا. کوئی جھگڑا ہے؟
جب یہ تیری آزان علی والی آزان نہیں، تیری نماز علی والی نماز نہیں، تیرا جنازہ علی والا جنازہ نہیں، تیرے احکامات علی والے احکامات نہیں، تیرا وضو علی والا نہیں، تیری داڑھی علی والی نہیں، تیری پگڑی علی والی نہیں، تو پھر تیرا علی کے ساتھ کیا تعلق؟ تو پی بھنگ، تو پی بھنگ او تیر جنگویا کھا بھنگیاں جواریاں نو شاد ہوبدار مننا، توبہ توبہ گھوڑے دے پجاریاں نو شاد ہوبدار مننا۔ میں دکھاؤں گا علی ہاتھوں کی طرف سے وضو شروع کرتے، پاؤں کو دھونے کے اوپر ختم کرتے، اور تو تیرا اور علی کا کیا تعلق؟ انہوں نے شاہ نہ منائے، ہت تو شاہ نے جی کتو شاہ جی رنگ ہوئے چٹا تے تاں بھی شاہ تاں بھی۔ یہ جراثیم ادھر پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، لہذا میری اور تیری ذمہ داری ہے دلائل کے ذریعے اس فتنے کو روکنا، اور اگر قانون کی ضرورت پڑے گی تو جی وہ من پتہ ابھی اس ویلے کیڑے آ رہے ہونے میں بڑا چاننا میں ہنج گنے میں 1 دونے دونے تے 2 دونے 4 16 دونے 8 نہیں 8 دونے 16 میں بڑے گنے میں۔ اللہ میں سمجھ نصیب فرمائے۔ آذان کہاں سے شروع ہوئی؟ کہاں سے کہاں ختم ہوئی؟ الصلاۃ خیر من النوم کا جملہ کہاں سے؟ حضرت۔ اب ایک اور آذان ہے جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ آہستہ کہا جاتا ہے اور 2 مرتبہ اونچا کہا جاتا ہے۔ کتنی مرتبہ ہو گئے؟ 4۔ اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ آہستہ کہا جاتا ہے اور 2 مرتبہ میں بات آخدا پیا بھائی کہن جلدی تو بشک گل میں ہوں مکا کے چھوڑنی، کیونکہ ٹاپک 20 منٹ رانے تو میں شروع کیتا خالص ہے، لہذا ہوں مکے نہیں 10 منٹ تو میں کیا کراں۔ اس کو ترجیح والی آذان کہتے ہیں۔ دنیا کے کئی خطوں میں شاید آپ تبلیغی جماعت کے ساتھ جائیں، وہاں وہ 4 مرتبہ کہہ رہے ہوں، تو سی آنکھو بھائی یہ بدتی ہے۔ وہ آذان ہے ابو محذورہ کی۔ کس کی؟ وہ بھی صحابی ہے۔ ان کی دلیل اس صحابی سے ابو معذورہ خود بیان کرتے ہیں جب مکہ فتح ہوا میں لڑکے تھے، ہم چھوٹے لڑکے تھے اس وقت، ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، میں اپنے ساتھیوں میں ذرا بڑا تھا۔ جب بلال نے آذان دی نا فتح مکہ کے دن تو ہم نے نقلیں اتارنی شروع کر دی، اصل یہ کو کہ کر دیتا بانگا دیونی شروع کرتی۔ آج بھی جا تک انجے کرے نے اتنے کوئی مسیحی عمر پاوے تے اے جڑے 60 سال تو بعد پینشن آنے ان آدھے استاد جی تہاڈا کام نہیں نجات کا روکنا، تے کو میں آخرا جناب حاجی صاحب تسی ایڈی جمے ہو نہیں سمجھی تو بات گھر مان کے سمجھ کے نہ گل۔ ابو معذورہ کہتے ہیں ایسا نقلیں اتارنی شروع کر دیا، میری آواز بہت اونچی تھی، حضور تک یہ نقلیں پہنچی، حضور نے فرمایا جس کی اونچی ہے اسے پکڑ کے لے آؤ۔ مجھے پکڑ کے صحابہ لے گئے، حضور نے فرمایا سناؤ آذان۔ جب میں اشہدو ان لا الہ الا اللہ پہنچا تو دھیمے کہا، تو حضور نے فرمایا 2 مرتبہ دھیمے کہا، حضور نے فرمایا اونچے کہو۔ پھر اشہدو ان محمد رسول اللہ میں نے دھیمے کہا، حضور نے فرمایا اونچے کہو، تو 2 مرتبہ دھیمے ہو گئے اور 2 مرتبہ۔ وہ جب مکہ فتح ہو گیا ابو معذورہ کہتے ہیں کہ مجھے یہاں کا مؤذن رکھ دیں، حضور نے فرمایا آج تو بات تو ہی مؤذن ہے، آج تو بعد وہ آخدا ہے میں نے سکھائی انجیار نے کہ 2 مرتبہ جھکی اور 2 مرتبہ اچھی، لیکن ہماری دلیل اس آذان سے ہے جو 2 ہجری میں شروع ہوئی، عبداللہ بن زید کے خواب میں آئی، بلال کو بتائی گئی، اور بلال جب تک زندہ رہا وہی آذان دیتا رہا جس کے اندر ترجیح۔ لیکن اگر کوئی ابو معذورہ والی دے تو ہم اسے بدتی بھی کیوں کہ اس کی دلیل کہاں سے کھڑی ہے؟ صحابی سے۔ ہوں میں ایک اور گل کر مجھے نا تجھے کو اجازت دیو چا جی نہ دیو تا بھی میں کرنی۔ اچھا ہوں گل سنو بھائی، آذان تو پہلے درود و سلام پڑھنا، آذان سے پہلے میں نہ آخدا کہ جائز یا ناجائز ہے، میں ہوری روکتے ہوئے نہ پیا من کی دی جی تسا آخے میں فاروق اعظم والے کیوں نہیں پڑھ دے، دیوبندی کیوں نہیں پڑھ دے،
اہل حدیث کیوں نہیں پڑھتے؟ تو 80 آخنے اہل حدیث بھی 80 بھی اج تو بعد اسا پڑھنا بھائی الصلاۃ والسلام علیکہ یا شافیاں بھی شروع کر دیتا، مالکیاں بھی شروع کر دیتا، حنبلیاں بھی شروع کر دیتا، سڈے آکھے تے تو ماں تسی دسو بھائی سارے لوگ جی اذان نو صلاۃ تو شروع کریں آونے والی نسل کے سمجھے سی اذان کے تو ضرورت ہی نہیں، میں نے رولا نہیں گل سمجھاونی، اذان کے تو ضرورت ہی نہیں۔ تو بھائی اسی مہربانی کیتی کھڑے ہاں تسی بشک پڑھی آؤ، اسا اوہی دینے پے ہاں جیڑی بلال دتی، جیڑی عبداللہ بن زید دے خواب چائی، جیڑی عمر دے خواب چائی، جیڑے ابو بکر جس نو جاری رکھا، جس نو عمر جاری رکھا، جس نو علی جاری رکھا، جس نو عثمان جاری رکھا، جس نو حسن جاری رکھا، جس نو حسین جاری رکھا، جس 14 صدیاں دی امت جاری رکھا، اگر اسی نہ پڑھنے تو ساڈے اتے اعتراض نہ کیتا کرو، ساڈا شکریہ ادا کیتا کرو، بس سنت آزان نو اصلی شکل ہی تے رکھا ہوا نا، جی اسی بھی سنڈیار شروع تھی بنا تو اصلی شکل ختم ہو ویسی، اور حضور نے فرمایا قیامت تک میری امت دا ایک طبقہ میرے تیرے دین دے اتے بغیر کمی بیشے دے اس قائم رہنا، ساڈا احسان مننا چاہیے نا یا سانو گالی کرنی چاہیے، لہذا اگر تسی پڑھنے ہو تو بے شک ساڈا تو کوئی رولا نہیں نا، اگر تسی سانو اس واسطے گالی کڈے سو بھئی تسی نہ پڑھنے تو بات اسی عبداللہ بن زید نو کو کہنا سائے، بات حضرت بلال نو کہنا سائے، بات حضور نو کہنا سائے، بات اسی حضرت ابو بکر نو کہنا سائے، بات حضرت عمر نو کہنا سائے، بات حضرت عثمان نو کہنا سائے، بات حضرت علی نو کہنا سائے، بات حضرت حسن نو کہنا سائے، بات حضرت سین دی تو حکومت نہیں آئی نا، حضرت امیر معاویہ نو کہنا سائے، بات ابو حنیفہ نو کہنا سائے، بات امام شافعی نو کہنا سائے، بات امام مالک نو کہنا سائے، بات امام احمد بن حنبل نو کہنا سائے، بات امام بخاری کہنا سا، بات امام مسلم کہنا سا، بات امام ترمذی کہنا سا، بات امام ابن ماجہ نو کہنا سا، بات امام نسائی نو کہنا سا، بات محدثین نو کہنا سا، بات فقہاء نو کہنا سا، بات گالی سن لگیا نہ کڈائے تو بات کہ مفتی کو اپنے ایمان دا بھی رولا تو کوئی نہیں۔ فرقہ واریت کہتے ہیں تنقیدی نشتر چلا کر دوسرے کو ذلیل کرنا، دلائل سے بات سمجھانا، یہ فرقہ واریت نہیں ہے، یہ احقاق حق ہے اور ابطال باطل ہے۔ جس کے دل میں اللہ نے ڈال دی ہے سمجھ، اس کو اپنی سمجھ مبارک ہو، اور جسے نہیں آئی وہ اہدنا الصراط المستقیم کا وظیفہ کرے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔